پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سبھی دوستوں کو رمضان کے مہینے کی 21 تاریخ یعنی 21ویں رمضان میں حضور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی اور آپ کا اصلی قاتل کون ہے اور آپ نے اپنے قاتل کے بارے میں کیا فرمایا اور آپ کے جنازے میں دوسرے اور لوگ کیوں شریک نہیں ہوئے اور آپ نے دوسرے لوگوں کو اپنے جنازے میں شریک ہونے سے کیوں منع فرما دیا تھا اور آپ نے اپنے گھر والوں کو کیا کیا وصیتیں فرمائیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام سے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا کیا وصیتیں فرمائیں اور حضرت عباس سے کیا فرمایا، اور بہت ساری باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک یعنی پورا دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ سبھی دوستوں کو بہت تفصیل کے ساتھ حضور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ سننے کو ملے گا۔ تو چلیے دوستو، جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ پیارے دوستو، جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں حضرت امام علی علیہ السلام کی اذان کی صدا گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا۔ چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ حضرت علی کی آواز میں اذان سن لو۔ پیارے دوستو، حضور مولا علی علیہ السلام اذان دینے کے بعد جب مصلی امامت پر آئے اور جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے بجھی ہوئی تلوار حضرت امام علی علیہ السلام کے سر پر دے مارتا ہے۔ اس کے بعد مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کے تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا مسلح خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پر آ کر لگ گیا اور آپ کے چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو تلوار ماری تھی۔ تو کچھ لوگ حضرت مولا علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے۔ تو اس وقت حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے مجھے نماز فجر مکمل کرواؤ، اس کے بعد میں دیکھنا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام لوگوں نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضور مولا علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا تھا اس کو پکڑ کے حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا اور چاہنے والے شہد کا شربت بنا کر آپ کے پاس لے کر آئے۔ جیسے ہی حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو آپ فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اے میرے چاہنے والو، یہ شربت اسے پلا دو اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، تم بھی اس پر ایک ہی وار کرنا۔ اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر یہ ایک وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو آپ کے سب چاہنے والے آپ کے اس عدل اور انصاف کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے حسن، اے حسین، اے عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے کر چلو۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ اپنے بیٹوں کے سہارے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اے عباس، سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے آپ کو کیسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ یہ خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں یہ خبر سن کر رو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تو پھر تمام چاہنے والے وہیں رک جاتے ہیں اور پھر حضرت امام علی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں تو تمام بیویاں روتی ہیں اور امام علی علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد بلند کرتی ہیں۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے
کہ اے علی یہ امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی، یہ صبر کا وقت ہوگا۔ پھر آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جیسے ہی طبیب یعنی حکیم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کر رونے لگا اور فرمانے لگا کہ اے لوگو، وہ ضرب تو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، اس وجہ سے زہر حضرت مولا علی علیہ السلام کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں۔ جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں میں پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر پر آتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں، یا حسن یا حسین، ہمارے حصے کا دودھ بھی ہمارے مولا کو پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، اب ہم دوسری مرتبہ یتیم ہونا نہیں چاہتے۔ حضرت امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 رمضان کا دن ختم ہوا اور 20 رمضان کی رات آئی تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات اور فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے حسن، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ پیارے دوستو، آخرکار آپ کے عقیدت مند جیسے ہی ایک لائن بنا کر آپ کے گھر میں داخل ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا پورا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ جب یہ سنا تو سب چیخ کر رونے لگے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، پوچھ لو۔ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ تو کسی عقیدت مند نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، کوئی زیارت کرتا رہا۔ جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسن، میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کر آؤ۔ پیارے دوستو، جب سارے لوگ پہنچ گئے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا کہ اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، اے میرے گھر والو، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور پھر آپ حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان سے، اپنے کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ اے حسن، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور اے حسن، تقوی سے دور نہ ہونا، اور اگر دنیا تمہارے قریب آ بھی جائے تب بھی اس سے دل نہ لگانا، دنیا میں کوئی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ اے حسن، اے حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنا کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں میں صلح کروانا ہزاروں سالوں کے نماز و روزہ سے زیادہ بہتر ہے۔ پیارے دوستو، اور پھر یہ فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے تھے کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اور قرآن کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں دوسرے لوگ قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اور اپنی جان، مال اور زبان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، نہ کسی کا مال غصب کرنا اور نہ کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کر جینا، ورنہ تم پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے اور تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور فرمایا، سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زمین کا بدترین عمل یہ ہے کسی مرے ہوئے کے اعضائے جسم کاٹے جائیں،
چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، اس کے بعد یہ فرمایا، اے حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے میرے جنازے کو اے حسن اے حسین تم اٹھانا، آگے سے 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام اٹھائیں گے اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میرے جسم کو نکال کر میرے جسم کی بے حرمتی کرے۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین تمہارا آقا ہے، ان کے غلام بن کر جینا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور رو کر فرمانے لگے، اے حسین تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے تیرے پیدا ہونے کے وقت ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو تیرے ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ اے حسین تیری شہادت کے بعد تیری بہنوں کو میری بیٹیوں کو زنجیروں میں قید کر کے کوفہ اور شام میں پھرایا جائے گا۔ اے حسین اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نصیحت کرنا کہ اسلام کے لیے صبر کرتے رہیں اور قدم قدم پر یہ گواہی دیتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے دوستو، بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سارا خاندان کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری ماں سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مجھے لینے آئے ہیں۔ بس پورا گھر زار و قطار رونے لگا، اور یوں حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حضرت حسن حسین علیہ السلام نے اٹھایا، اور آگے وہ جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، یعنی فرشتوں نے اٹھایا، اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا اور وہ کوفے کے باہر چلتی۔ پیارے دوستو، آخرکار ایک ویران جگہ پر وہ اونٹنی جا رکی، جہاں پر ایک چمکدار پتھر تھا۔ جیسے ہی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی تھی، اور اس قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، اللہ کے ولی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ سلام ہو اللہ کے ولی حضرت امام علی علیہ السلام کی عظمت پر، سلام ہو شیر خدا نفس رسول مومنوں کے امیر حیدر کرار پر۔ تو پیارے دوستو، حضور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ سن کر آپ کو کیسا لگا، یہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ایسے ہی دلچسپ واقعات اور اسلامک اسٹوری، فضائل رمضان مبارک اور مذہب اسلام سے ریلیٹڈ جانکاری چاہتے ہیں تو آپ سبھی حضرات اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے پیارے پیارے کمنٹس کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔